السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، لیکچر ہے، وہ ہے حرکت کے ادراک پر۔ حرکت کرتی ہوئی شے کا وقوف حاصل کرنا حرکت کا ادراک ہے، یعنی کہ جب ہم کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اس کو معنی دے دیتے ہیں کہ حرکت کر رہی ہے تو وہ حرکت کا ادراک کہلائے گا۔ محیط کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ کو تبدیل کرنا حرکت کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ کر گئی ہے یا دوسری جگہ تبدیل کر لی ہے تو وہ حرکت کے زمرے میں آئے گا۔ ہم روزمرہ زندگی میں بے شمار اشیاء کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ گاڑیاں، جہاز، پرندے، جانور اور افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ جگہ تبدیل کرتے ہوئے محیطات کا وقوف حاصل کرنا ہی حرکت کا ادراک کہلاتا ہے، یعنی کہ جب اس نے جگہ تبدیل کر لی ہے تو ہم نے اس چیز کو محیط کو، یا محیط کیا ہے جو چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، تو اس کو ہم جب سمجھ رہے ہیں تو اس کا ادراک کرنا ہی حرکت کا ادراک کہلائے گا۔ حرکت کے ادراک میں آنکھ کو وصول ہونے والا بصری تاثر اور عضویات کے اندرونی حصوں کی مدد سے وصول ہونے والا تاثر شامل ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھ وقت کے تناظر میں جگہ تبدیل کرتے ہوئے محیطات کا تعاقب کرتی ہے تو ہم حرکت کا ادراک کر رہے ہوتے ہیں۔ حرکت دو قسم کی ہے بیٹا، ایک ہے حقیقی حرکت، دوسری ہے ظاہری حرکت۔ حقیقی حرکت ہے جو ایکچول میں چیز موو کر رہی ہے۔ جب اشیاء یا محیطات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت میں اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہیں تو یہ حقیقی حرکت ہے، خواہ حرکت قابل مشاہدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال حقیقی حرکت ہی کہلائے گی۔ مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، گاڑیاں، اسکوٹر، سائیکل، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی منتقلی یہ قابل مشاہدہ ہے، حقیقی حرکت کہلاتی ہے۔ جبکہ گھڑی کی جو سوئی ہے، جو بٹی سوئی ہے خاص طور پہ، یا بندوق سے فائر کی گئی گھنٹے والی سوئی ہے جو، یا بندوق سے فائر کی گئی گولی حقیقی حرکت کرنے کے باوجود قابل مشاہدہ نہیں ہوتی۔ تو حقیقی حرکت بیٹا کیا ہے کہ جو ایکچول میں موومنٹ ہے، چاہے ہم اس کو مشاہدہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن وہ حقیقی حرکت ہے۔ انہوں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں، کون سی؟ ایک انہوں نے گھنٹے کی سوئی کی مثال دی ہے، اس کو موو کر رہی ہے لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے گن سے نکلی ہوئی جو گولی ہے، بلٹ ہے، اس کو ہم لوگ وہ اتنی تیزی سے موو کرتی ہے کہ ہماری سینسز میں نہیں آتی تو ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر پاتے۔ ظاہری حرکت، جب محیط وقت گزرنے کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل نہ کرے مگر حرکت کرتا ہوا نظر آئے تو اسے ظاہری حرکت کہتے ہیں۔ مثلا رہائشی روشنیاں جب ایک فاصلے پر لگا کر ایک مخصوص ترتیب سے جلائی اور بجھائی جائیں تو وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ظاہری حرکت کہلاتی ہے۔ آپ نے اکثر لائٹنگ دیکھی ہوگی، کوئی نہ کوئی فنکشن ہو، شادی ہو، میلاد ہو، تو اس پہ لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے، تو لائٹنگ وہ اس طرح سے لگتی ہے کہ وہ چل رہی ہیں، لائٹس جل بجھ رہی ہوتی ہیں لیکن فیلنگس یہ آتی ہے کہ وہ چل رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ٹائم کے بعد ایک لائٹ آن دوسری آف کر دی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی وہ چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر ان کو سلو کر دیا جائے گا تو وہ چلتی ہوئی محسوس نہیں ہوں گی، وہ یوں ہی لگے گا کہ ایک لائٹ آف ہوئی ہے اور دوسری جلا دی گئی ہے۔ تو یہ جب کہ ایکچول میں موومنٹ نہیں ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ظاہری حرکت۔ ظاہراً دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چل رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ چل نہیں رہی ہیں۔ ظاہری حرکت کی بہترین مثال بیٹا فائر فینومنا ہے اور خود حرکی تاثر ہے۔ فائر فینومنا یہ لائٹ والی بات ہے، اور خود حرکی تاثر یہ ہے کہ ایک کیس نے شیرف نے کیا تھا بیٹا ایکسپیریمنٹ نا اس کے اوپر، خود حرکی تاثر پہ۔ ایک کمرے میں لائٹ، بالکل اندھیرے والے کمرے میں لائٹ آن، چھوٹا سا لائٹ آن کی تھی، اور اپنے معمولوں سے اس نے پوچھا تھا بتائیں کہ آپ کو لائٹ موو کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا نہیں، تو وہ لائٹ سٹل تھی، لیکن کیونکہ بالکل اندھیرا تھا اور کچھ دیر وہاں پہ رہنے کے بعد انہیں وہ فیل ہونے لگ گیا کہ وہ موو کر رہی ہے، تو اسے ہم کہیں گے خود حرکی تاثر۔ یہ کس نے کیا تھا ایکسپیریمنٹ؟ مظفر شیرف نے۔ حرکت کے ادراک کے عوامل، درج ذیل عوامل وقت کا درست ادراک کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ رفتار، حجم اور فاصلہ۔ رفتار، اگر محیط بہت تیز رفتار سے حرکت کرے تو اس کی حرکت واضح طور پر نظر نہیں آتی۔ مثلا پنکھے کے چلتے ہوئے پر زیادہ رفتار کے باعث ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں ان کی حرکت محسوس، ہم الگ الگ نہیں بتا سکتے کہ یہ
اس برڈ نے ادھر موو کر لیا کیونکہ وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں، جیسے کہ بندوق کی گولی بہت تیزی سے جاتی ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اچھا جی، تیز رفتاری کے علاوہ اگر مہیج کی رفتار بہت سست ہو تب بھی حرکت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً گھڑی کی گھنٹی کی سوئی کی جو مثال آپ کو دی گئی، اس میں جو گھنٹی کی سوئی ہے وہ بہت سلو موو کر رہی ہے، اس لیے ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے، اگرچہ کچھ دیر بعد اپنی جگہ اوکے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کا قد بڑھتا ہے، پودے بڑھتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں، مگر تب بھی ہم ان کی جو موومنٹ ہے، بڑھنے کی موومنٹ ہے، ان کے پھلنے پھولنے کی موومنٹ ہے، اس کو نوٹ نہیں کر پاتے۔ ایک ماں کے پاس بچہ پل بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کس وقت بچے کا قد بڑھ رہا ہے، کس وقت وہ ہیلدی ہو رہا ہے یا ویک ہو رہا ہے، تو یہ موومنٹس بھی ادراک میں نہیں آ پاتی۔ حجم، رفتار کے علاوہ مہیجات کا سائز بھی حرکت کے ادراک میں اہم ہے۔ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی بڑے مہیج اگرچہ یکساں رفتار سے بھی حرکت کر رہی ہوں تو ان کی حرکت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ بہت چھوٹے مہیج کی سست رفتار بھی قابل مشاہدہ ہے، مگر بہت بڑے مہیج کی وہی رفتار قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ مثلا زمین کی حرکت اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے قابل مشاہدہ نہیں ہے، جبکہ بےحد چھوٹا کیڑا جب ہلکی سی حرکت بھی کرتا ہے تو اس کی حرکت کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چونٹی ہے، وہ موو کرے گی تو فوراً سے ہم لوگ نہیں، چونٹی کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، یہ سائز کے ادراک میں کیونکہ آ رہا ہے، تو بہت چھوٹی سی چونٹی ہے تو اس کمرے میں کہیں موو کرے گی تو ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ تھوڑا سا اتنا ہی موو کرے گی اور ذرا فاصلے سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آگے ہے فاصلے کا ادراک۔ رفتار اور حجم کے علاوہ فاصلہ بھی حرکت کے ادراک میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آسمان پر اونچا اڑتا ہوا جہاز سست رفتار لگتا ہے جبکہ وہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے، اور وہی جہاز اسی رفتار سے کم فاصلے پر اڑ رہا ہو ہمارے قریب ہو تو اس کی رفتار ہمیں بہت تیز لگے گی۔ حرکت کرتا ہوا ہمیں جتنا آنکھ کے پردے سے دور ہوگا اس کی حرکت اتنی ہی سست محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ 5 مظہر میں جلتی بجھتی روشنیاں جو متحرک لگتی ہیں، اگر ان روشنی کے جو ٹائم ہے یا ان کا فاصلہ بڑھا دیا جائے تو حرکت کا ادراک ممکن نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں وقت کا ادراک۔ وقت کے ادراک کو زمانی ادراک بھی کہا جاتا ہے۔ زمانے کا ادراک یعنی کہ ٹائم پرسیپشن۔ روزمرہ زندگی میں ہم بآسانی وقت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ ہمارے سارے کام وقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وقت پر ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، اور کھانا ہماری روٹین کا حصہ ہے۔ ہم گھڑی دیکھ کر گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں کا بھی درست انداز میں ادراک کر لیتے ہیں، مگر گھڑی کے بغیر بھی وقت کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ جس زمانے میں گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی بیٹا، تو سورج کی روشنی سے اور وقت کے ستاروں سے، ان کی جگہوں سے لوگ وقت کا ادراک کرتے تھے۔ ہم مختلف حسی تاثرات وصول کرتے ہیں، ہر حسی تاثر کا کچھ نہ کچھ دورانیہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ دورانیہ دراصل وقت کا وقوف دیتی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم محسوس کر رہی ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی ہم وقت کا ادراک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہنی اعمال ہر لمحہ تغیر پذیر یعنی کہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی حالت ان کو کنٹرول کرنے والے بیرونی اور اندرونی عوامل کی ہے۔ یہ تغیر بھی وقت کے ادراک میں معاون ہوتا ہے۔ واقعات کی طوالت، ان کی تکرار اور ان کا یوم وقوع وقت کے ادراک کی تعمیر کرتا ہے۔ وقت کے ادراک کے لیے کوئی خاص حسی اعضاء نہیں ہے، مگر ادراک کے لیے خارجی اور باطنی عوامل اہم ہیں، جن کا سے کرتے ہیں۔ جہاں لے کے آئیں، دے دیں، لائن کھول دو، خود کھولا کریں، کوشش کیا کریں کہ خود کھول لیں۔ منہ صاف کریں، رومال اٹھائیں، منہ گندا ہو رہا ہے آپ کا۔ یہاں سے بھی
صاف کریں یہاں سے لائیں. چل